ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خبر دیں گے لاہور سے، جہاں سی سی پی او لاہور کی زیر صدارت کیپٹل سٹی پولیس ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں سول لائنز اور سٹی ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ سی سی پی او لاہور نے اجلاس میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ٹرائی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے پرامن انعقاد کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے دھاتی ڈور اور پتنگوں کے خونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لانے کی بھی ہدایت جاری کر دی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ڈیٹا ہب کے حوالے سے۔ ایک روزہ ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سیشن میں سیکریٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ڈاکٹر آصف طفیل نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیشن کا انعقاد پنجاب ریسورس مینجمنٹ اینڈ پالیسی یونٹ پی آئی ٹی بی کے تعاون سے کیا گیا تھا۔ سیشن کا مقصد آگاہی فراہم کرنا تھا۔ ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ لاہور میں سخت ماحولیاتی نگرانی کا عمل جاری ہے، جس کے تحت کوئٹہ سے آنے والا غیر معیاری کاربن ایندھن سے بھرا ٹرک تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ایندھن سے بھرے ٹرک کے بارے میں خفیہ اطلاع ملنے پر فوری کارروائی کی گئی۔ کاربن اسٹیل ملز میں ایندھن کے طور پر استعمال ہونا تھا، جو انتہائی زہریلا اور مہلک دھواں پیدا کرتی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے ادارے ای پی اے کی لاہور ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کو کاربن ایندھن محفوظ انداز میں ٹھکانے لگانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ای پی اے کے مطابق ایندھن کے استعمال سے انتہائی زہریلا دھواں پھیلتا ہے، جو کینسر اور مہلک امراض کا باعث بن سکتا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زہریلے ایندھن کو فوری قبضے میں لینے پر محکمہ ماحولیاتی تحفظ کو شاباشی دی گئی ہے۔ سیالکوٹ ٹی ایم اے انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ چوک علامہ اقبال سے مجاہد روڈ تک ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سیالکوٹ سے ہمارے نمائندہ خرم میر۔ جی، سیالکوٹ پولیس کا ٹی ایم اے کے ساتھ چوک علامہ اقبال تک مجاہد روڈ پر ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے پر موبائل مارکیٹ کے صدر، دکاندار اور مرکزی میں تاجروں کے عہدیداران ثانی اللہ بٹ، نائب صدر ملک صاحبہ نے خصوصی طور پر پولیس کے رویے کے خلاف خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ روڈ ون وے روڈ ہے۔ ٹریفک پولیس والے یہاں پر ٹریفک کنٹرول نہیں کرتے اور جب رنگ سائڈ سے گاڑیاں داخل ہوتی ہیں تو ٹریفک جام ہو جاتی ہے، جس کا ذمہ دار دکانداروں کو سمجھا جاتا ہے۔ ہم انتظامیہ کی اس رویے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور دکانداروں کو سامان واپس کیا جائے۔ ہم بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں۔ اس موقع پر عہدیداران نے دکانداروں کو کہا کہ وہ روڈ بلاک نہ کریں۔ خرم میر، ڈسٹرکٹ رپورٹر NTN نیوز، سیالکوٹ۔ خبر شامل کرتے ہیں کشمور سے، جہاں ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کے باعث ضلع بھر میں خسرے کی وبا پھیلنے لگی ہے۔ خسرے کا نیا کیس سامنے آ گیا ہے۔ شیرجان مزاری کی 2 سالہ معصوم بچی وزینہ خسرہ کی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کچے کے علاقے کراڑو کوش میں کئی بچے خسرے کی مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ شیرباز کوسو سے۔ جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں شیرباز؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کشمور ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کے بعد ضلع بھر میں خسرہ وبا پھیلنے لگی ہے۔ کشمور گیل پور تھانہ کے حدود گاؤں شفیع محمد مزاری میں خسرہ کا کیس سامنے آ گیا ہے۔ کشمور شیرجان مزاری کے 2 سالہ معصوم بچی وزینہ خسرہ کے مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ کشمور کے کچے کے علاقے کیڑو کوش میں کئی بچے خسرے کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کشمور ڈسٹرکٹ ہیلتھ انتظامیہ منظر عام سے غائب ہو گئی ہے۔ کشمور کے علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کشمور کے محکمہ صحت کے نااہل عملے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جی بہت شکریہ شیرباز تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ خبر دیں گے کروڑ لال ایسن میں اراضی کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈی ایس پی کروڑ عبدالرزاق گوشہ اور ایس ایچ او عابد نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کی۔ پولیس کے مطابق فائر لگنے سے سہل برادری کے 2 افراد قیصر اور رفیق نامی نوجوان زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو تحصیل اسپتال کروڑ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈی پی او مظفر گڑھ کی ہدایت پر علی پور سرکل کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ کارروائیوں میں گرفتار ملزمان سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی گئیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے حماد رضا کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او مظفر گڑھ سید حسنین حیدر کی ہدایت پر علی پور سرکل میں پولیس کی طرف سے منشیات فروشوں کے خلاف مختلف کارروائیاں کی گئی،
جس میں SHO خیرپور سادات نور خان کی سربراہی میں شراب فروشوں کے گھر چھاپہ مار کر 2 ملزمان سے 40 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی، جبکہ SHO تھانہ صدر حمزہ غفور کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 کلو گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ تھانہ SHO سٹی ندیم حیدر کی سربراہی میں گرینڈ آپریشن کے دوران 1 کلو سے زائد ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ تمام ملزمان کو پابند سلاسل کرتے ہوئے مقدمات درج کر دیے گئے۔ DSP علی پور چودھری فیاض الحق کا کہنا تھا کہ منشیات کی جیسی لعنت کو علی پور سے مکمل طور پر پاک کر دیں گے تاکہ نوجوان نسل کا مستقبل بہتر ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد رضا، NTN نیوز، علی پور۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں خانیوال سے، جہاں بس اور ٹرک میں تصادم ہوا ہے۔ تیز رفتاری کے سبب بس موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے ٹرک سے جا ٹکرائی۔ ٹرک الٹنے سے ڈرائیور زخمی جبکہ کنڈکٹر جاں بحق ہو گیا ہے۔ بس میں سوار مسافر بھی زخمی ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ عدنان رسول سے۔ جی عدنان، کیا تفصیلات ہیں، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ خانیوال میں گزشتہ رات پیش ہے، جس میں بس جو ہے وہ جا ٹکرائی ہے ٹرک کے ساتھ، جو کہ تیز رفتاری کے باعث وہ موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے ٹرک میں ٹکرانے سے ایک شخص جاں بحق ہوا، 4 شدید زخمی ہوئے ہیں، جو کہ بس لاہور سے ملتان کی جانب جا رہی تھی، تو جو ٹرک تھا وہ ملتان کی جانب وہ بھی رواں دواں تھا، تو پیچھے سے ٹکرانے کی وجہ سے جو ٹرک کا ڈرائیور ہے وہ شدید زخمی اور کنڈکٹر موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ جو بس میں 4 جو مسافر ہیں وہ شدید زخمی ہیں، ان کو ریسکیو کی جانب سے فرسٹ ایڈ دے کر فوری طور پر وہیں سے طبی امداد کے بعد روانہ کر دیا۔ تو جو بس میں سوار لوگ تھے جو شدید زخمی اور لاش تھی، اس کو DHQ خانیوال منتقل کیا گیا۔ جو ٹرک تھا اس میں مکی لوڈ تھی، وہ جو خانیوال کی جانب جا رہی تھی، جس کی وجہ سے بس جو ہے موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے ٹرک میں ٹکرانے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ جی بہت شکریہ عدنان، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دیپال پور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ تھانہ سٹی کے علاقے میں 2 ڈاکوؤں نے دکان لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے دکاندار کو زخمی کر دیا۔ شہریوں نے ایک ڈاکو کو پکڑ کر پولیس کے حوالے بھی کر دیا ہے، جبکہ اس کا دوسرا ساتھی فرار ہونے کی کوشش میں پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کر دی ہے اس نے، جس کے نتیجے میں ڈاکو زخمی ہو گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 شہری بھی زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ فیصل آباد میں محکمہ فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ مردہ مرغیوں کا گوشت فاسٹ فوڈ پوائنٹ اور میرج ہالز کو سپلائی کرنے والا سپلائر پکڑا گیا ہے۔ ہزاروں کلو مردہ مرغیوں کا گوشت برآمد کر کے تلف کر دیا گیا ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ NTN رضوان نیازی سے۔ جی بتائیے گا۔ عجیب کو DG فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر محکمہ فوڈ کی ٹیموں نے سمندری روڈ جنگ روڈ پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے مردہ مرغیاں سپلائی کرنے والا سپلائر جو ہے وہ پکڑ لیا، جو کہ بیمار اور مردہ مرغیوں کو فیصل آباد کے مختلف فاسٹ پوائنٹ اور میرج ہال میں سپلائی کرنے جا رہے تھے۔ محکمہ فوڈ نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کر ہزاروں کلو بیمار اور مردہ مرغیاں پکڑ کر طلب کر مالک کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کروا دیا اور گاڑیاں بھی جو ہے وہ تھانے میں بند کروا دی گئی۔ اس پر DG فوڈ اتھارٹی آسم جوید کا مزید کہنا ہے کہ گوشت کے معیار کی بہتری کے لیے قوانین میں ترمیم جاری ہے، ایسے عناصر کے خلاف جو ہے مزید کارروائیاں کی جائیں گی۔ جی بہت شکریہ رضوان، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ تحصیل کوٹ چھٹا کے شہر چوٹی زیریں کی گلیوں محلوں میں جگہ جگہ لٹکتی بجلی کی ننگی تاریں شہریوں کے لیے خطرے کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ وابڈہ حکام شہریوں کی جانب سے موصول شکایات پر کان دھرنے کو تیار نہیں، جس کے بعد شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسی پر مزید جان لیتے ہیں نمائندہ NTN نیوز محمد جاوید جتوئی سے۔ آج بالکل تحصیل کوٹ کے شہر چوٹی زری میں گلی محلوں میں کئی عرصے سے لٹکتی ہوئی ننگی تاریں جو کہ لوگوں کے لیے خطرے کا سبب بنی ہوئی ہے۔ یہاں سے جو ہے نا شہریوں کا کہنا یہ بھی ہے، یہاں سے بچے وغیرہ گزرتے ہیں، یہ جو تاریں ننگی لٹک رہی ہیں ہمیں خطرہ ہوتا ہے۔ وقت جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے نا شہری موجود ہے، مزید ہم ان سے جان لیتے ہیں۔ جی سر بتائے گا ان لٹکتی ہوئی ننگی تاروں کے حوالے سے۔ گلی محلہ تاراں سارے لڑکے کھڑن، تاراں دے دیکھو قادرآباد قانونی چوٹی دے وچ سارا جڈے دیکھو تاراں ہی تاراں تلے پین تے افسران کو آ تھک پیوں موقع دی بھی ڈے
لیکن ولائی کوئی عمل نہیں کیتا افسران کو مہربانی کر کے ولا دے پیو جو یہ تاریں دا کوئی بندوبست کیتا ونجے انہیں کو تے لڑکائی ونجے یا انہیں کو کھمبا لایا ونجے کوئی بچے دا نقصان نہ تھی وے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہمارے سے شہری موجود تھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا یہ کئی عرصے سے گلی محلوں میں لٹکتی ہوئی ننگی تاریں جو کبھی بھی کسی بھی وقت ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے. ہم نے متعدد بار جو ہے نا وہ اپنے حکام کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا ہے، لیکن وہ ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے. ہماری جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان سے اور جو ہے نا میپ کو اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہے اس مسئلے کو جو ہے نا حل کیا جائے اور گلی محلوں میں کھمبے نصب کر کے یہ جو تاریں ہیں نا ان کے اوپر لگائی جائیں. جی اور اب بات کرتے ہیں ملاوٹی دودھ کی روک تھام کے مشن کے حوالے سے. فوڈ سیفٹی ٹیم کی منشن آباد میں ناکہ بندی کے دوران دودھ بردار گاڑی کی انسپیکشن کی گئی ہے. 1000 لیٹر سے زائد ملاوٹی دودھ کو ناقص ہونے کے سبب تلف کر دیا گیا ہے، جبکہ سپلائرز کو دودھ کی سپلائی پر ہزاروں روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے وسیم اختر سے. جی وسیم بتائیے گا. پارٹی کا بہاول نگر ضلع میں ملاوٹ مافیوں کے خلاف سرگرم ہو چکی ہے اور بلا جواز کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ دن پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے منشن آباد میں ناکہ بندی کے دوران دودھ سے بھری گاڑی کی انسپیکشن کے دوران ملاوٹی دودھ کا انکشاف ہوا. 1000 سے زائد ملاوٹی دودھ جو ہے وہ تلف کر دیا گیا. سپلائر گاڑی کے مالک کو 15000 سے زائد جرمانہ کیا. ٹیسٹ کے دوران دودھ میں پانی کی ملاوٹ بھی پائی گئی، دودھ میں فیٹ، قدرتی غذا کی کمی بھی پائی گئی. سینکڑوں لیٹر دودھ تلف کر کے مالک کے خلاف جرمانہ بھی عائد کیا گیا اور FIR بھی درج کروائی گئی. اس موقع پر پنجاب فوڈ اتھارٹی بہاول نگر کا کہنا تھا کہ بلا جواز کارروائیوں کا یہ ملاوٹ مافیا کے خلاف سلسلہ جاری رہے گا. جی شکریہ وسیم اپڈیٹ کرنے کے لیے. کمالیہ میں محکمہ وابڈا کا اہم اقدام. وابڈا کمپلیکس میں روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا جانے لگا ہے جہاں شہریوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں. مزید جانتے ہیں اسد راجپوت کی اس رپورٹ میں. آج بالکل وابڈا آفس کمالیہ میں روزانہ کی بنیاد پر کچہری لگا کر وابڈا صارفین کے جو ہے مسائل حل کیے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ SDO سٹی ذوالفقار صاحب موجود ہیں. مزید ان کا اس حوالے سے کیا کہنا. سر کیا کہیں گے، یہ کچہری لگانے کا مقصد کیا ہے بیسیکلی بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے منسٹر صاحب پاور اینڈ انرجی جناب سردار اویس لغاری صاحب اور ہمارے چیف ایگزیکٹو فیسکو محمد عامر پنو صاحب کی ہدایت کی روشنی میں ہم روزانہ کی بنیاد میں پورے ہفتے میں 11 سے 1 بجے تک فیسکو کمپلیکس کمالیہ میں کھلی کچہری لگاتے ہیں اور جہاں پہ صارفین کے مسائل کو سن کر اور فوری اس کا ازالہ کیا جاتا ہے، جس میں بجلی کی سپلائی کے متعلق کوئی شکایت ہو، کوئی ٹرانسفارمر کے متعلق ہو یا بلنگ کے علاوہ کوئی اور جو بھی ایشو ہوتا ہے جو سپلائی کے لحاظ سے ہو، تو ان کا فوری جو ہے یہاں پہ ازالہ کیا جاتا ہے. اور صارفین سے ہم یہ میڈیا کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جیسا کہ بجلی چوری کا ایشو ہے، اس میں ہماری جو ہے مدد کی جائے تاکہ ہم بجلی چوروں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ FIR درج کروا سکیں اور ان کے خلاف جو ہے جرمانے ادا کر سکیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ ان کی بات سن رہے تھے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وابڈا کمپلیکس میں روزانہ کی بنیاد پر 11 بجے سے 1 بجے تک جو ہے وہ یہاں پر کچہری لگا کر شہریوں کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں اور شہری جو ہے فی الفور مستفید ہو سکتے ہیں. جی اور میاں والی میں بھی انتظامیہ نے عوامی مسائل کے حل کے لیے قدم بڑھا دیے ہیں. ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام میونسپل کمیٹی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر میاں والی خالد جاوید گرائیا نے شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے احکامات جاری کیے ہیں. میاں والی سے رپورٹ کر رہے ہیں حفیظ اللہ خان نیازی. میاں والی کے علاقہ کنیا میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام میونسپل کمیٹی کے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. کھلی کچہری میں اسسٹنٹ کمشنر پیپلا اعجاز عبدالکریم سمیت مختلف محکموں کے افسران اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. کھلی کچہری میں ڈپٹی کمشنر میاں والی نے شہری کو مسائل سننے اور متعلقہ افسران کو عوام کے تمام بنیادی مسائل حل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی. غریب آدمی کو ہم جرم کرنے کی اجازت نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کا روزگار متاثر نہیں کرنا چاہتے، ہمیں ہمدردی ہے اس کے ساتھ. اس کو بھی چاہیے کہ اگر گورنمنٹ کروڑوں روپے لگا کے ایک روڈ بناتی ہے تو وہ ان کو ایٹ لیسٹ لوگوں کو گزرنے کے لیے تو جگہ چھوڑے نا. ہر ٹھیک ہے، ہم یہ جو ریڑھیوں والے ہیں ان کو میاں والی میں الٹرنیٹ جگہ دے رہے ہیں کہ وہاں جائیں،
जो नहीं जाएगा वहाँ पे फिर हम उसकी रेडी तोड़ेंगे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मियां वाली का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवाम के मसाइल इनकी दलील पर हल करने के सिलसिले में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया ताकि हुकूमती विजन के मुताबिक लोगों के मसाइल को मौके पर हल करके उन्हें सहूलियात फराहम की जा सके। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान नियाज़ी, NTN न्यूज़, मियां वाली। दूसरी जानिब शुजाबाद में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जाने वाली पुख्ता केनाल नहर भल सफाई न होने की वजह से अपना हुस्न खो चुकी है। दोनों अतराफ बनाई गई डिवाइडर टूट चुकी हैं। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला सफाई करने से गुरेजा है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे रफीक अहमद से। जी रफीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, करोड़ों रुपए की लागत लगाकर पुख्ता नहर बनाई गई थी जो कि शुजाबाद की शहरी को एक अजीम तोहफा था, लेकिन इसकी देखभाल ना होने की वजह से ये जो पुख्ता नहर है ये अपना हुस्न खो चुकी है। इसमें गंदगी के अंबार लग गए हैं भल सफाई ना होने की वजह से, और इसके अलावा म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली के सबब जो है इसमें गंदगी कूड़ा किट फेंक कर जो इसकी गंदगी में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनको किन किन मसाइल का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम शुजाबाद के रिहायशी हैं और यहाँ जो है महकमा काफ़ी करोड़ों रुपए लगाकर जो नहर तैयार की गई है, पुख्ता नहर बनाई गई है और खंबे लगाए गए हैं लाइटिंग के लिए। और अब जो है ना लाइटिंग ना होने की वजह से तारें निकाल ली गई हैं। लाइटिंग ना होने की वजह से काफ़ी परेशानी है, वारदातें दिन ब दिन बढ़ रही हैं और महकमा नहर जो है ना वो खामोश है और खामोशी की वजह से जो है अपना नहर में जो है बहुत ज़्यादा गंदगी है जिसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाता है। परेशानी हमें बहुत ज़्यादा हो रही है। जो अगर कभी सफाई की भी जाती है तो गंद निकाल कर रोड के ऊपर फेंक दिया जाता है, जो 2-3 महीने के लिए हमें ना मट्टी जो है ना उड़ती है तो साफ साफ हमें परेशानी होती है इसकी वजह से। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी, उनका कहना यही कि हमें परेशानी का सामना है। दूसरी जानिब महकमा नहर के जो अफसरान से हमारी बात, उनका कहना यही कि अप्रैल में जो है भल सफाई कराई जाएगी, उसके बाद इसकी सफाई मुकम्मल हो जाएगी। जी, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह सिलान वाली में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मौजूदा माली साल की चौथी सहमाही किस्त की अदायगियाँ जारी हैं। शफाफियत के मयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये अदायगियाँ कैंप साइट के ज़रिए मरहला वार की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद मोहम्मद हनीफ से। जी बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पंजाब के दूसरे शहरों की तरह सिला वाली में भी मौजूदा माली साल की चौथी समाई किस्त की अदायगियाँ जो है जारी हैं। शफाफियत के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अदायगियाँ कैंप साइट के ज़रिए मरहला वार की जा रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर BISP सिलावाली हैदर भट्टी ने कहा कि कैंप साइट पर ख़वातीन के बैठने के लिए कुर्सियों, एम्बुलेंस और सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया गया है। समाई किस्त की तरसील के दौरान BISP के मॉनिटरिंग टीमें भी फील्ड में मौजूद हैं ताकि मुस्तहिकीन तक उनका हक मुकम्मल तौर पर और शफाफियत के साथ पहुँचाया जा सके। और ख़वातीन को जल्द अज जल्द रकूम की फरहमी के लिए सिलावाली में काउंटर भी कैंप किए गए हैं जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बायोमेट्रिक के बाद रकूम फराहम करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हनीफ कलियार, NTN न्यूज़, सिलावाली। इस्लामाबाद वेमेन थाने की SHO मिसबा शहबाज की NTN न्यूज़ से गुफ्तगू। ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए वेमेन थाने को महफूज करार दे दिया। खातून SHO का कहना है कि ख़वातीन यहाँ बिला झिझक अपने मसाइल शेयर कर सकती हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दाल रकीब अब्बासी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है वफाकी दारुल इस्लामाबाद के वुमेन थाना में। हमारे साथ वुमेन थाने की SHO मौजूद है। इनसे जानते हैं कि सालाना जो कारकर्दगी है इनकी कैसी रही। हमारा वुमेन पुलिस स्टेशन स्पेशली जेंडर बेस्ड वायलेंस को डील करता है और जेंडर बेस्ड वायलेंस में हरासमेंट आ जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले साल केसेस रजिस्टर हुए तकरीबन जो है उनमें 95% जो है वो रिजॉल्व हो चुके। 5% ऐसे हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इंशाल्लाह उन पे भी जल्दी वर्क किया जाएगा। ख़वातीन में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एजुकेटेड स्टाफ है, बिहेवियर उनका जो है बहुत पॉजिटिव बिहेवियर हमारा होता है क्योंकि आपको पता है ये फीमेल से रिलेटेड है। तो फीमेल में जब ऐसा इशू होता है उनका तो वो ऑलरेडी विक्टिमाइज होती हैं, तो ऑलरेडी वो ट्रॉमा में होती हैं। तो हमारा यहाँ पे जब वो आती हैं तो एक प्रॉपर सिस्टम है। स्पेशली मैं बताना चाहूँगी हमारी हेल्पलाइन है 1815 स्पेशली फ़ीमेल के लिए कि हमें जो है वो घर बैठे कॉल कर सकती है। हमारा एक स्पेसिफिक स्टाफ है जो वहाँ पे उनको रिस्पॉन्ड करेगा और उनके मसाइल जो है उनके डोर स्टेप पे जो है वो हल किए जाएगी। अदरवाइज़ कोई वुमेन पुलिस स्टेशन में वैसे आना चाहे तो यहाँ पे जो फीमेल जो है वो आती हैं उनकी बाकायदा हमारी इंक्वायरी ऑफिसर मौजूद है, वो उनकी कंप्लेन लेती हैं। कंप्लेन लेने के बाद जो भी टोटली उनका प्रोसीजर होता है वो फीमेल जो है वो इंटरटेन करती हैं। जी बिल्कुल, मिसबा SHO वुमेन थाना से हमारी बात हुई तो ये वाहिद थाना वुमेन स्टेशन है जो खास करके ख़वातीन को डील करता है। इनका कहना है कि हम ख़वातीन के जो मसाइल अव्वलीन तरजीह बुनियादों पर हल करते हैं और तमाम ख़वातीन स्टाफ बैठा हुआ है। जी
मौसम का अहवाल शामिल करें। पंजाब के दीगर शहरों की तरह सरगोदा की तहसील साहिवाल भी धुंध की लपेट में है। धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो गई है, जिसकी वजह से हादसात भी रूनुमा हो रहे हैं। पुलिस की जानिब से क्या हिदायत जारी की गई हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं महर उसामा इस्माइल से। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोदा की तहसील साहिवाल भी धुंध की लपेट में आ चुकी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासर हो रही है और हादसात भी हो रहे हैं, जिसकी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हिदायत जारी की जा रही हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, जिससे ट्रैफिक हादसात जो हो रहे हैं वो ना हों। अगर तिब्बी माहिरीन की बात करें तो उनका यही कहना है कि घरों में रहें, गैर ज़रूरी जो सफ़र हैं वो ना करें, अगर करें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जी। और शोरकोट असिस्टेंट कमिश्नर असफंदियार का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। सीओ म्यूनिसिपल कमेटी सलीम शाह के अलावा म्यूनिसिपल कमेटी का दीगर अमला भी मौजूद था। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मंजूरुल हसन सियाल अपनी इस रिपोर्ट में। कोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर असफंदियार का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान सीओ म्यूनिसिपल कमेटी सलीम शाह के अलावा म्यूनिसिपल कमेटी का दीगर अमला भी मौजूद था और अंजुमन ताजरान इत्तेहाद के चेयरमैन चौधरी गुलाम शबीर ताहिर, मरूफ बिजनेसमैन हाजी मोहम्मद अशरफ के अलावा दीगर ताजिर भी मौजूद थे। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर असफंदियार का कहना था कि दुकानदारों को पहले भी कहा था कि तजावुजात कायम ना करें ताकि गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। सीओ म्यूनिसिपल कमेटी सलीम शाह का कहना था कि उस्मानिया बाजार और दीगर बाजारों से तजावुजात को हटाया जा रहा है। कैमरा मंजूरुल हसन सियाल, NTN न्यूज़, शोरकोट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।